السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكر هادم لذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ ہر ہفتہ تعلیم کے لیے ہفتہ واری تعلیم اور اسی طریقے سے مہینے میں جو ایک جوڑ ہوتا ہے، آپ تمام دینی اہمیت کا اظہار کر کے اس میں شرکت کرتی ہیں۔ آپ کی یہ فکر، یہ جذبہ اور یہ محنت اور یہ قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور جس مقصد کے تحت آپ یہاں تشریف رکھتی ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آ جاوے، ہماری اولاد کی زندگی میں دین آ جاوے اور پورا گھرانہ دیندار بن جاوے، پورا معاشرہ دیندار بن جاوے، اس فکر کے ساتھ آپ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان فکروں کو قبول فرماوے اور آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھرانے میں اور پورے محلے میں اللہ تعالیٰ اس فکر کو، اس محنت کو، اس قربانی کو باآور فرماوے اور دین کی اشاعت اور زندگیوں میں دین اس کی برکت سے آئے۔ آپ کا یہاں آنا یہ بہت بڑا عمل ہے کہ دین کی فکر پر جمع ہونا۔ بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب جمع ہوتے ہیں، دینی فکر کے لیے، اور دین زندگی میں پیدا کرنے کی نیتیں ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر فیصلے فرماتے ہیں اور گھروں میں اور زندگیوں میں دین کو پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے اس دنیا اور اس کائنات میں ایک نظام قائم کیا ہے، وہ نظام ہے موت اور حیات کا، زندگی اور موت کا ایک سلسلہ ہم نے رکھا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ موت اور حیات یہ یقینی چیز ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو انسانوں کے لیے آزمائش کے لیے بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے کہ یہ موت اور حیات کے اس دور کو دیکھے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلسلہ چل رہا ہے موت اور حیات کا، کہ بچے بھی رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بھی رخصت ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی رخصت ہو رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موت یقینی ہے، اور کس کی موت کب آئیں گی یہ پتہ نہیں۔ تو موت اور حیات کے درمیان جو مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ آزمائش کے لیے دی ہے، امتحان کے لیے دی ہے۔ آزمائش اور امتحان اس طور سے ہے کہ ہم اور آپ اس موت اور حیات کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے
ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری زندگی یہ دینی بنے، ایمان اور دین والی زندگی ہو، یہ فکر ہونی چاہیے۔ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں ہم کو آخرت کو بنانا ہے، اور جب تک ہم اس سلسلے کو یاد رکھیں گے، موت اور حیات کے، نبی علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ تم آپس میں موت کا تذکرہ کرو، کہ یہ موت دنیا کی لذتوں کو بھلانے والی ہے اور آخرت کو یاد دلانے والی ہے۔ اس لیے موت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت یاد رہے کہ دنیا کی زندگی ہم صرف عیش و آرام کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے کہ زیب و زینت کو اختیار کرے اور یہاں کی زندگی یوں ہی اللہ نے دے دی کہ بس اس کو گزار لو اور موت آ گئی اور رخصت ہو گئے۔ یہ تو کافر کا معاملہ ہوا کرتا ہے کہ کافر یوں سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے اس زندگی کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، نہ کسی کو حساب دینا ہے، نہ کتاب دینا ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، کہ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کہ یوں ہی پیدا کر دیا بس زندگی گزار کے چلے جانا ہے؟ فرمایا کہ نانا، اللہ نے تو اس لیے پیدا فرمایا انکم الینا لا ترجعون، کہ ہم تمہیں جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ تو یاد رکھیے یہ مختصر سی زندگی کتنی مختصر، ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں، اس کا علم بھی نہیں کہ کب کون رخصت ہو جائے۔ اس لیے ہمیں جو ہے فکر کرنا ہے اس مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت کو بنانے کی، اپنے آخرت کو سنوارنے کی۔ عزیزان محترم، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی کتنی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، دین اور ایمان کے ساتھ، دین اور ایمان کی کس قدر فکر ہو، اللہ کی ذات پر یقین کیسا ہو جو ہم کو دین اور ایمان پر کھڑے کرے اور ہم دین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے جو ہے جوانی میں انتقال کر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کس عمر میں انتقال کرتے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا، اس کی عمر 100 سال تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا بیٹا، اس کی عمر 200 سال عمر تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا بیٹا، اس کی عمر 300 سال تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ ایک بیٹا جوانی کی عمر 100 سال انتقال ہوا، دوسرا 200 سال، تیسرا 300 سال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گڑیا کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بعد ایک امت آنے والی ہے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کی عمر 70 سے 80 سال ہوں، اتنی مختصر سی عمر ہوں گی۔ تو وہ بڑھیا نے کہا کہ اتنی کم عمر، اتنی مختصر عمر؟ کہا کہ ہاں اس امت کی عمر اتنی کم ہوں گی۔ تو وہ بڑھیا یہ کہنے لگی کہ اگر میں اس وقت پیدا ہوتی، اس امت میں پیدا ہوتی اور میری عمر بھی 60-70 سال ہوتی تو میں تو پوری عمر عبادت میں گزار دیتی، پوری عمر دین کے ساتھ گزار دیتی اور عبادت میں اس کو لگا دیتی۔
تو اب آپ اندازہ لگائیے، اس بڑھیا نے یہ بھی سوال کیا تھا، وہ امت کے لوگ تو گھر بھی نہیں بنائیں گے، عمارتیں بھی نہیں بنائیں گے، بس یوں ہی عبادت میں زندگی گزاریں گے اور زندگی ان کی عبادت میں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نانا وہ تو عمارتیں بھی بنائیں گے۔ تو آج میرے عزیزوں فکر کی بات یہ ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی، اور یہ 60-70 سال یہ تو بولنے کے لیے ہے، اصل ہماری کتنی عمر ہے ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے، کتنی زندگی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے ہم دیکھ رہے حالات، کسی کی کبھی بھی موت آ رہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں ایک سلام پھیر دوں، دوسرا سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں مجھے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی زندگی اتنی مختصر ہے، تو اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنا دین بنانا ہے، اپنی اولاد کا دین بنانا ہے، اپنے گھرانے کا دین بنانا ہے، اپنے معاشرے کا دین بنانا ہے کہ ہمارا گھر بھی دیندار ہو، ہماری اولاد بھی دیندار ہو اور ہمارا معاشرہ بھی دیندار ہو، اس کی فکر کرنا